السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احمد۔ اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جلدی سے جلدی موصول ہوں۔ ایک تو پاکستان کو بھارت کے خلاف بڑی کامیابی ملی ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے۔ یہ ویلوگ کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑی خبر کیا ہے جسے پاکستان کو کامیابی ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے بھی ایک بہت پریشان کن خبر جسے کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا درد سر بن گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور خاص طور پر جب پاکستان اور بھارت جنگ کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ میں ویلوگ آخری پورشن میں آپ کو بتاؤں گا، تو پورا ویلوگ آپ نے دیکھنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے، پاکستان آرمی راکٹ کمانڈر فورس کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل کو کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فتح 2 میزائل جدید ترین ایئر وائرنکس اور جدید ترین نیویگیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تجربہ کار مقصد مختلف تکنیکی پہلوؤں کی توثیق اور بہتر درستگی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر اسٹریٹجک آرمی فورس کے کمانڈر اور پاک فوج کے سینئر افسران کے علاوہ اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی تجربوں کا مشاہدہ کیا۔ فورم نے فتح سیریز کے مقامی طور پر تیار کردہ میزائل کے کامیاب تربیتی تجربے کو سراہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ CNN نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، یہ ایک امریکی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ CNN کا کہنا ہے پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان اب جو بات چیت چل رہی ہے اس کا محور اس بات پر ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے، اس کے بعد ابنائے ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹول ٹیکس کے بغیر کھولا جائے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام کے اوپر بات کی جائے۔ CNN کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا ایران کی ایٹمی صلاحیتوں سے دستبردار ہونے پر بدستور اصرار ہے، اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ ادھر ایرانی تجاویز مسترد کرنے کے صدر ٹرمپ کے اشارے کے بعد پاکستان ثالثوں کو جنگ بندی کی نئی ایرانی تجاویز ملنے کا بھی امکان ہے۔ مذاکراتی عمل سے باخبر ذرائع نے CNN کو بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے دورے کے بعد آج تہران واپس پہنچیں گے۔ تہران میں عباس عراقچی تازہ صورتحال پر ایرانی حکام سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے رابطوں میں مشکلات کے باعث تبادلہ خیال کا عمل سست ہوگا۔ مجتبی خامنہئی تاحال کسی خفیہ مقام کے اوپر ہیں۔ ٹرمپ نے کل اشارہ دیا تھا کہ وہ پچھلے ہفتے ایران کی جانب سے آئی تجاویز قبول نہیں کرتے۔ ان تجاویز میں پہلے جنگ کا خاتمہ، پھر ابنائے ہرمز کی بحالی اور اس کے بعد ایرانی ایٹمی پروگرام کی بحالی اور اس کے بعد ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کرنا شامل ہے۔ تو یہ پس منظر کے بعد جو ہیں یہ باتیں چل رہی ہیں، ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر جو وہ ہیں وہ بڑی مشکل شروع ہے، اور ایران نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز جو ہے وہ ہم کھول دیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، میرے خیال میں یہ ایران جو ہے وہ اپنے منہ سے کہے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ SCOS امریکن میڈیا اس نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا تنازع ایک اتنی سرد جنگ جیسا مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جس میں مالی پابندیاں، عسکری مداخلت اور مذاکرات کی باتیں شامل ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق یہ کشیدہ تعطل فوری طور پر ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جس کے باعث توانائی کی قیمتوں میں کئی ماہ تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ کسی بھی وقت کھلی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ متعدد امریکی حکام نے Axios کو بتایا
کہ یہ خدشہ ہے کہ امریکہ ایک ایسے تنازع میں پھنس سکتا ہے جس میں یہ جنگ ہو اور نہ کوئی معاہدہ۔ اس صورتحال میں امریکہ کو اپنے فوجی دستے مزید کئی ماہ تک خطے میں رکھنے ہوں گے۔ اب نئے ہرمز بند رہے گی، امریکی ناکہ بندی برقرار رہے گی اور دونوں فریق ایک دوسرے کے حملے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں اب 6 ماہ باقی رہے ہیں۔ ٹرمپ کے قریبی ایک ذریعے نے کہا ہے کہ جمود میں موجود ایک تنازع ٹرمپ کے لیے سیاسی اور معاشی نقصان ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سٹاپ واچ ہے جو ہر ٹک ٹک کر کے چل رہی ہے۔ ٹرمپ کے لیے یہ کافی مشکلات پیدا کر رہی ہے کیونکہ یہ 6 مہینے بعد وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ٹرمپ کو پتہ ہے یہ تنازع آگے بڑھتا گیا تو میرے لیے پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹرمپ ہیں وہ اتنے اتالوے ہو رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی حل اس کا نکالا جائے، ورنہ ان کے لیے سیاسی طور پر بہت نقصان ہے۔ ٹرمپ کے مشیروں کے مطابق ٹرمپ اس وقت نئے فوجی حملے کرنے یا دیکھنے کے درمیان کا شکار ہیں تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پابندیاں ایران کے لیے مذاکرات پر آمادہ کرتی ہیں یا نہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے حال ہی میں مشیر سے کہا ہے کہ ایران کے رہنما صرف بموں کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ مشیر کے مطابق میں انہیں مایوس مگر حقیقت پسند قرار دوں گا۔ وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے۔ ٹرمپ کے سینئر مشیر چاہتے ہیں کہ دوبارہ بمباری کا فیصلہ کرنے سے قبل فی الحال ابرائے ہرمز پر فی الحال امریکی ناکہ بندی برقرار رکھی جائے۔ ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی جائیں۔ کسی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دل کہہ رہا ہے میں حملہ کر دوں، لیکن دوسری طرف جانب ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے بعد رائٹرز نے خبر دی ہے کہ وہ 2 امریکی حکام اس معاملے سے واقف ایک شخص سے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ 2 ماہ پرانی جنگ میں یک طرفہ فتح کا اعلان کرتے ہیں تو ایران کیا جواب دے گا۔ ٹرمپ ایم ہی بیٹھ کر کہہ رہا ہے ہاں جی ہم جیت گئے ہیں، بس جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے۔ تو وہ اس کو اینالائز کر رہے ہیں کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا۔ انتظامیہ کی سینئر حکام کی درخواست پر انٹیلیجنس برادری دوسروں کے ساتھ اس سوال کا تجزیہ کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کا مقصد ٹرمپ کے ممکنہ طور پر تنازع سے پیچھے ہٹنے کے مظاہرات کو سمجھنا ہے، جس کے بارے میں کچھ عہدیداروں اور مشیروں کو خطرہ ہے کہ سال کے آخر میں وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے گہرے نقصانات میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ وہی مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ کے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران میں پٹرول کی بہت قلت ہونے والی ہے، وہاں بہت جلد پٹرول نکالنے کا عمل رک جائے گا۔ ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے باعث تیل پیدا کرنے والی ایرانی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ ایران میں بہت جلد تیل نکالنے کا عمل رک جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے جو رہنما بچ گئے ہیں وہ اب پھنس چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ جو کمپنیاں ایران کی فضائی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ امریکی پابندیوں کی زد میں آئیں گی۔ یہ جو ایران کی فضائی کمپنیاں اس کے ریلیٹڈ انڈیا کی جڑ ہے جو میں آپ کو آگے چل کر دوں گا۔ اس کے ریلیٹڈ انڈیا کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جو میں آپ کو آگے چل کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایکسیوس نے ایک اور خبر دی ہے کہ ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے وزیر خزانہ ہیں کہ تیل ملے گا نہیں، شورٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ایکسیوس ایک مختلف خبر دے رہا ہے کہ نہیں، ایران کے پاس بہت سے آپشن ہیں تیل کو سنبھالنے کے حوالے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک سپورٹ نہیں ہو رہی، تیل کی پیداوار جو ہے وہ جاری ہے، تو وہ
کس طرح اس کو روکیں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ روٹس جو ہیں وہ چلتے رہیں۔ تو اب وہ آپشن کیا ہیں؟ یہ خبر ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ تیل ایران کی معیشت کی بنیاد ہے، اور امریکی صدر کا یہ خیال ہے کہ ایرانی تیل کی برآمدات روکنے سے اس کی پیداوار بند ہو جائے گی اور ایران کو پھر معاہدے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ تاہم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس اضافی تیل پیدا کرنے کی یہ صلاحیت موجود ہے، اور وہ کچھ ٹینکروں کو امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود بھی نکالنے میں کامیاب ہو رہا ہے، جس کے باعث وہ اس دباؤ کا مزید کچھ عرصہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں جاری تعطل ٹرمپ کے لیے سیاسی دباؤ کا باعث بن رہا ہے۔ ایک توانائی ڈیٹا انالسٹ کمپنی کے چیف انالسٹ کے مطابق ایران کو فوری طور پر بڑے پیمانے پر تیل بند کرنے کا خطرہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو بحران کے دوران تیل ذخیرہ کرنے کا تجربہ دیگر تنصیبات پر دستیاب جگہ اور گزشتہ 10 سال میں متعدد ذخیرہ اور درآمدی ضروریات بڑھانے کا فائدہ ہے۔ ایکسیوس نے ایک اور تجزیہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 اپریل تک ایران کے پاس 20 ویری لارج کیریڈ اس کو VLLC کہتے ہیں موجود تھے، جن میں ہر ایک تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اسے خود ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کہانی جو ہے وہ تقریباً 4 کروڑ بیرل تک چلی جاتی ہے کہ وہ اتنا تیل پھر بھی اپنے پاس سنبھال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ان کے جہازوں کو بآسانی فلوٹنگ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، فلوٹنگ اسٹوریج کے طور پر، اور ایران جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ تک اپنی پیداوار جو ہے وہ ابھی بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ اس کے آپ ایکسپورٹس بند بھی کر دیں تو اس کے علاوہ ایک اور جناب خبر ہے، وہ امریکی سینیٹر کمانڈر نے شیئر کی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے جناب وہ عام طور پر 5 جہاز جو ایک وقت پر ہیں وہ ایران کی بندرگاہ چابہار پر جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ بلیکٹ جو ہوئی ہے، جو اب 20 جہاز جو ہے وہ بندرگاہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ امریکہ نے بلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے والے جاپانی ملکیت کا ایک سیر ٹینکر ایرانی حکام سے اجازت حاصل کرنے کے بعد کامیابی سے ابنائے ہرمز سے گزر گیا۔ یہ ایک ایران کے حوالے سے خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ دنیا کی ساری فوج بھی آ جائے تو ابنائے ہرمز سے ایران کا کنٹرول ختم نہیں کر سکتی۔ ان کو یہ بات پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بتائی ہے کہ ایران کی اجازت کے بغیر اسٹرپل بھی نہیں گزر سکتا۔ ادھر ایران کے مسلح افواج کے میسیجز 1 لیٹر پیٹرول بھی نہیں گزر سکتا۔ ادھر ایران کے مسلح افواج کے میجر جنرل اکبری نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے اور جنگ کو ختم تصور نہیں کیا جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم بالکل چپ ہو گئے ہیں، چونکہ اس وقت مکمل طور پر سیز فائر ہوا ہے، اس لیے بس۔ اس کے علاوہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتیں ایشیائی ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور خبر، خلیج تعاون کونسل ابنائے ہرمز پر سے جہازوں کی تجویز مسترد کر دی۔ تعاون کونسل کے اجلاس میں UAE کی ایک تنظیم نے کروانے والے ممالک تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تنظیم اوپیک میں جو اس ٹائم دیکھ رہا ہوں جو تیل ہے وہ $110 فی بیرل پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ تنظیم 1960 میں بنی تھی۔ سعودی عرب، عراق اور کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ اوپیک پلس کا قیام 2010 میں ہوا تھا۔ یہ دونوں کا اتحاد ہوا تھا۔ اس میں
روس سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ خام تیل کی منڈی کے حوالے سے معروف امریکی ویب سائٹ oilprice.com کے مطابق اوپیک کے تیسرے سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے، جب تیل کی منڈی پہلے سے ہی غیر مستحکم ہے، اس وقت شامل ہے، اعلان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، ایران کے کھلاڑی حسین وفائی نے ٹرمپ کو بڑا اپسیٹ کر دیا سنوکر کے مقابلے میں۔ اب یہ وہ والے ٹرمپ نہیں ہے، یہ ذرا اور ٹرمپ ہے، جو یہ ٹرمپ نہیں جو حسین وفائی عالمی نمبر 1 جو ٹرمپ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 13-12 سے ان کو شکست دے دی، 12-13 سے فیصلہ کن مرحلے میں وفائی نے شاندار 91 کا بریک کھیل کر پہلی بار کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستانی یہ بھی تو ٹرمپ ہی ہے نا، وہ والے ٹرمپ نہیں ہے، دیکھا جائے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ٹرمپ ہے۔ پاکستان کے لیے ایک کے بعد ایک اور خوشخبری، ایشین گیمز پاکستانی پہلوان کی بھارت کے خلاف شاندار فتح، یہ جو چین کے شہر میں منعقد ہو رہی ہیں ایشین گیمز۔ اسد اللہ نے اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے بھارت کے پہلوان کو شکست دے دی، چین کے پہلوان کو بھی فائنل میں پہنچ گئے، ہرا کر فائنل میں پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، وزیر اعظم نے مئی میں چین کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں پر وہ چین کے سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے، سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے، اور جو ہے پاک ایران صورتحال زیر بحث آئے گی۔ ایک اور بڑی خبر، عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے 100% شیئرز خرید لیے ہیں۔ اب ذرا بھارت کی سائٹ پر آ جائیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ بھارت مئی میں روس سے اپنا چوتھا S-400 فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے والا ہے، جس کی تعیناتی مئی کے آخر تک متوقع ہے۔ 5واں S-400 بھی آ جائے گا مئی تک، وہ بتایا جا رہا ہے نومبر میں آنے والا ہے۔ ایک بڑا دھچکا انڈیا کے لیے وہ یہ ہے، ایئر انڈیا جو نے یہ حرب بنایا ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے ان کی ایئر انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ حکومت کو خط لکھا ہے کہ انا کی یہ حالت مغرب سے بھی بری ہو گئی ہے، فضائی حدود بند ہو رہی ہے۔ اضافی میں اب یہ یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی ایئر لائن کی انڈسٹری ہے، وہ کہہ رہی ہے۔ فضائی اخراجات اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے پاکستان نے ان کے فضائی حدود پہلے ہی بند کر چکے ہیں اور ان کے لیے بہت نقصان ہے۔ آج کے اپڈیٹ سے اتنا ہی، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، آپ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔